کیا ہے؟ میں آپ سے صرف ایک فتنے کا ذکر کروں، بس صرف ایک فتنہ جو بہت تیزی کے ساتھ اس نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، تباہ کر دیا، سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا سب کچھ، اور اب یہ فتنہ ہمارے اپنے گھروں تک پہنچنے کو تیار ہے، ورنہ ایسے میں بہت سارے فتنے ہیں۔ میں اس فتنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کو ہم فتنہ قادیانیت کہتے ہیں۔ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے یہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، ہمارے گرد و پیش میں اتنے مضبوط ہو چکے ہیں۔ وہ تو خدا کی رحمتیں ہوں اس مرد قلندر امام نورانی پر اور ان کے رفقا پر جنہوں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کروایا۔ اگر یہ خبیث پاکستان کے آئین میں کافر قرار نہ دیے جاتے پھر پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آج پاکستان کے آئین میں ایک کافر ہے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا رنگ یا مسجد کا شیپ نہیں دے سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، اپنے دین یا اپنے باطل مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں ایجنسیز ہوں، ادارے ہوں، ہر جگہ پر یہ لوگ ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے۔ آپ جائیں کسی قادیانی کے خلاف پرچہ کٹوانے کے لیے، آپ جائیں کبھی کسی قادیانی نے عبادت گاہ کھولی اور لاؤڈ اسپیکر لگائے، آپ جائیں FIR کٹوانے، آپ پہ کٹ جائے گی، اس پہ کبھی بھی نہیں کٹے گی۔ یہ فطرہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اندر آیا کہ ہمارے سابقہ قادیانی تھے پروفیسر عرفان محمود برق صاحب، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، فرمانے لگے کہ ہمیں یہ ٹاسک دیا جاتا ہے قادیانیوں کی جانب سے کہ ہر قادیانی قادیانیت کا پرچار کرے اور سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ ٹاسک ہے ہمارے پاس، اور بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ عرفان محمود برق صاحب فرماتے ہیں میں نے بچپنے سے لے کر جوانی تک، جملہ سنیے گا، کہتے ہیں بچپنے سے لے کر جوانی تک میں نے کوئی ایک قادیانی بھی ایسا نہیں دیکھا جو ہو قادیانی اور قادیانیت کے لیے کام نہ کرتا ہو، چاہے وہ بڈھی ہو، بڈھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر ایک کام کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں تک پہنچ گئے، مسلمانوں کے اپنی ذاتی حیثیت کے مکانوں کے اندر پہنچ گئے، اور اس انداز سے کام کر رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ وہ کہتے ہیں میں کشمیر کے آزاد کشمیر کے گاؤں میں گیا جہاں تک گاڑیاں بھی نہیں جاتی تھی اور وہاں پر پیدل اتر کے پہاڑوں کو سفر کر کے جانا تھا۔ کہتے ہیں اس گاؤں کی 80% آبادی قادیانی ہو چکی ہے۔ قادیانی اتنی زور سے اتنی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں ہمیں ان فتنوں کا شکار کر کے ان مسئلوں میں الجھا کے کیا کیا گیا میں بتاؤں آپ کو۔ ختم نبوت پر ہمارے پاس کتنی دلیلیں ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کو ختم نبوت پر 2 حدیثیں یاد ہو؟ 2 حدیثیں بس ختم نبوت پر کہ میرے نبی آخری نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، کو صرف 2 حدیثیں۔ چلے ایک حدیث بھی مکمل یاد ہو کسی کو، پیارے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جس میں ذکر کیا گیا ہو۔ ختم نبوت پر دلائل کیا ہے ہمارے پاس؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو آیت کریمہ سورہ احزاب کی پڑھی جاتی ہے، قادیانی بھی اسی آیت سے اپنے کاڑے دجال خبیث مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ثابت کرتے ہیں، اور ہمیں تو اس طرف توجہ نہیں ہے، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے اس بات سے نکلنے کی کہ جی ہم پہلے اس جھگڑے سے فارغ ہو جائیں تو آگے چلیں، ہم پہلے نور و بشر کے معاملے سے نکلے تو آگے، ہمیں نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ ان لوگوں کو جو نور و بشر کے مسئلے پہ الجھتے ہیں ان کو ہزاروں دلائل دیے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پھر اسی مسئلے میں آتے ہیں۔ علم غیب پر ہزاروں دلائل دیے ہیں، ان کے باپ کو امام نے شکست دی ہے، وہ خلیل احمد امبیڈوی جو چلا گیا تھا مکے اور میرے امام نے اس کے جواب میں کتاب لکھی تھی، اس کے باوجود پھر وہی مسئلہ، پھر وہی بات ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ادھر سے ادھر سے، اور نوجوان آج تک کنفیوز ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر 10 ویڈیوز کو دیکھتا ہے لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کوئی ایک کتاب لے کر امام کی پڑھ لے، کسی ایک عالم کی کتاب پڑھ لے، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جائے۔ تو میں آپ سے عرض کروں قادیانیت وہ کام کر رہی ہے، اللہ نہ کرے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ قادیانی کیسے کام کر رہے ہیں۔ فرمایا لگے قادیانیوں کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ ایک قادیانی محلے میں آتا ہے اور محلے میں آ کر کے علاقے والوں سے دوستیاں، اور اخلاق اتنے اعلیٰ، اوئے ہوئے ہوئے اخلاق اتنے بہترین کہ لوگ اخلاق سے متاثر، ہمارے لوگ اس سے بھی تو متاثر ہوتے ہیں نا، ارے چھوڑو یار اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، بندہ بڑا اچھا ہے،
ملتا بڑے پیار سے، ملتا بڑی محبت سے۔ ہم کبھی بھی اگر عقیدے کی بات کریں، ہم اگر کہیں کہ جی فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، وہاں کے امام صاحب تو بڑے اچھے ہیں، بڑی محبت سے ملتے ہیں، ان کا انداز بڑا میٹھا ہے، میں نے آج تک کبھی ان سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی جو دین کے خلاف ہو، اور آپ کہتے ہیں پیچھے نماز نہ پڑھو۔ تو امام تو آپ کو عقیدے کی بنیاد پر مسئلہ بتا رہا ہے نا، لیکن ہم وہ میٹھی چھری سے ذبح ہونے کو تیار ہیں۔ تو جو ہمارا نظریہ بنا کہ جی ہم اس کے اخلاق سے متاثر ہیں، کہتے ہیں قادیانیت کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے والے کو اپنے اخلاق سے متاثر کر دیں۔ مرزا پروفیسر عرفان محمود برق صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں دادا، کہتے ہیں ان کا دادا جو تھا نا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر معاذ اللہ مرتد ہوا تھا، تو باپ بھی، پھر ماں بھی، اور پورا خاندان بھی۔ تو کہتے ہیں میرے دادا کو جو قادیانی تھے نا وہ صحابی کہا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اخلاق اتنے اعلیٰ رکھے جاتے تھے کہ باضابطہ مسلمان ہمارے گھروں میں ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، مسلمان ملتے تھے، لیکن قادیانی اتنا بغض رکھتے تھے مسلمانوں سے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مسلمان بوڑھا، ایک مسلمان بابا ملنے کے لیے آیا میرے دادا سے، تو دادا نے مجھے بلایا اور کہا کہ جاؤ دادی سے کہو کہ شیزان کا جوس دیں۔ شیزان یہ قادیانیوں کی کمپنی ہے، یہ یقینی طور پر ایسا ہے، اور ہمارے یہاں اس کے جوس بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قوم تو وہ ہے کہ اس سے کہو بھائی یہ جو شیل کا پمپ ہے نا یہ ہالینڈ والوں کا ہے، تو ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ اس سے کہو یہ ٹوٹل کا پمپ ہے یہ فرانس والوں کا ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو قوم یہ کہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ اپنے نبی کے نام پر 2 کلومیٹر زیادہ آگے جا کے پیٹرول ڈلوانے کو تیار نہیں ہے۔ ٹوٹل قریب وہیں سے ڈلوا لیا، شیل قریب وہیں سے ڈلوا لیا، لو کمپنی کے بسکٹ چھوڑو تیار نہیں، حضرت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو پھر تیار ہو جائیے آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ جب ہم اپنے محبوب کی محبت میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر جب بڑا مقابلہ ہمارا ان بڑے قادیانیوں سے ہوگا یا بڑے دشمنوں سے ہوگا تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکیں گے، ہم کیسے ان کو خاموش کرا سکیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میرا دادا کہتا ہے کہ جاؤ دادی سے کہو شیزان کا جوس دیں اور وہ چیز بھی ملا دیں۔ میں نے کہا دادا وہ کیا کہا دادی کو بولنا جا کر کے؟ کہتے ہیں میں نے عرفان محمود برق صاحب خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گیا دادی کو یہی بات بتائی اور کہا دادا نے کہا وہ چیز بھی ملا دیں۔ تو کہہ رہے ہیں پھر میرا تجسس بڑھا کہ آخر وہ چیز کیا ہے جو دادا نے کہا ہے۔ تو کہتا ہے میں چھپ کر کے دیکھنے لگا تو دادی نے جوس ڈالا اور اس کے بعد اپنا تھوک بھی اس جوس میں ڈال دیا، اس کو ملا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دادی آپ کتنی گندی ہیں، چھوٹے تھے بچپن آتا، کتنی گندی آپ نے تھوک دیا ہے۔ تو دادی نے مجھے آنکھ دکھائی اور غصے میں کہا اس کا ذکر مت کرنا، یہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان مسلمانوں کو کبھی اپنا دوست نہیں جانتے، تو اس لیے ہم اپنی دشمنی کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ ان کے کھانے میں تھوک دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ آنکھوں دیکھا معاملہ۔ میں لے کر گیا تو وہ مسلمان جو بابا تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، کہ نہیں آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ اتنی دھوپ میں آئے یہ پیجیے ٹھنڈا ٹھنڈا جوس، اور وہ گندا اور غلیظ جوس انہوں نے مسلمان کو پلا دیا۔ کہتے ہیں طریقہ واردات یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں قادیانی آتا ہے اپنے اخلاق سے پہلے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اور پھر اگر کسی کو نوکری چاہیے اس کو نوکری، کسی کو چھوکری چاہیے اس کو چھوکری، کسی کو باہر ملک کی نیشنلٹی چاہیے وہ، یعنی ہر طرح کا ان کے پاس آئٹم موجود ہے۔ نوجوانوں کے ایمانوں کو خریدنے کے لیے پہلے ہی اس قوم کو چورن یہ دیا گیا کہ جی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ پہلے اس قوم کا مائنڈ یہ بنا دیا گیا کہ بس جو اچھے سے ملے، جو اللہ رسول کا نام لے بس ٹھیک ہے وہ ہمارا ہے۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب پھر ایسا بندہ کسی قادیانی کے سامنے گیا تو قادیانی کے اخلاق دیکھ کے متاثر ہوا، اور اس کے اخلاق کے ساتھ ساتھ پھر جب اس کو لگا کہ یار میں بے روزگار ہوں، مجھے جاب مل گئی ہے، مجھے باہر ملک کا ویزا مل گیا ہے، کوئی لڑکی کے لالچ میں گیا تو اس کو خوبصورت حسین لڑکی مل گئی، اس طرح کے کام اس طرح کے معاملات کیے گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک قادیانی آ کر کے پورے محلے اور پورے کے پورے علاقے کو قادیانی بنا دیتا، پورے علاقے کو برباد کر دیتا، پورے محلے کے عقیدے اور ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔
آپ مجھے بتائیے اگر اللہ نہ کرے کبھی ہمارے اوراد کے علاقے میں ایسا ہو، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس معیار کیا ہے کسی ایسے شخص سے نمٹنے کا؟ ہم تو سب سے پہلے ہی وار کا سامنا نہیں کر سکیں گے، اور وہ ہے جی اخلاق بڑا اچھا ہے۔ بھائی اخلاق اچھا ہے، ایک شخص ہے کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بدن پورا ٹھیک ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، بندہ کسی کام کا ہے؟ بولیے، آپ کو لگتا ہے کسی کام کا؟ خاموش ہیں؟ نہیں نا، بندہ کسی کام کا، بالکل یہی معاملہ ہے۔ ختم نبوت مسلمانوں کے عقائد میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جب اسی کو توڑ دیا جائے تو پورا بدن ہی ناکارہ ہو جائے۔ اب یہ کہنا کہ بندے کے ہاتھ بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، چلو اگر ہڈی ٹوٹ بھی گئی تو اس سے کیا ہوا؟ تو یہ جو میٹھے میٹھے اخلاق کا اور یہ جو محبتوں کا چورن ہے، توجہ رکھیے گا، یہ جو محبتوں کا چورن ہے، یہ جو ہمارے یہاں دیا جاتا ہے کہ جی اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کا انداز بڑا اچھا ہے، اور پھر آپس میں ہمیں یوں لڑوا دیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو کبھی ہم نے قادیانیوں کے خلاف کبھی علم حاصل کیا، نہ ان کے خلاف کبھی دلائل جمع کیے، نہ کبھی اپنے علماء سے ان کے خلاف جو عقائد ہیں وہ سیکھے، اور جب قادیانیت کا ہم پر حملہ ہوا تو اخلاق کا چورن ایسا بیچا گیا تھا ہمارے آگے کہ ہم ان کے سامنے کسی طرح بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوئے، پسپا ہو گئے، شکست ہو گئی، ہار گئے۔ اور یہ بالعموم یعنی مجموعی طور پر یہ پوری قوم کا حال ہے، پوری قوم کا معاملہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہمارا یہ حال کس دوراہے پر